اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. یہ بھی اشرف فاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدعت نکالی کس نے ہے اشرف فاطمی والی؟ آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا. بتائیں مجھے یہ اشرف فاطمی یہ نہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نعوذ باللہ شہادت جس کو یہ کہتے ہیں غالی، یہ 10 دن منانا یہ ائمہ اہل بیت نے کب منایا ہے؟ یہ تو آج سے 50 سال پہلے بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو اس کے بدعت ہونے کے لیے یہی کافی ہے. یہ سب کچھ ایجنسیوں کی ایما کے اوپر ہوا. انٹرنیشنل ایجنسیز جو سنی شیعہ فساد کروانا چاہتی تھی انہوں نے یہ بون آف کنٹینشن اٹھا لیا. ورنہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی شہادت کا دن ہم نے یہ منانا ہے اور عشرہ پورا منانا ہے اور یہ مصائب پڑھنے ہیں. کیوں نہیں تھا؟ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ فنڈنگ ہوئی ہے میرے بھائی. اور کیا ہوا ہے؟ جس طرح سنیوں کو فنڈنگ ہوئی کہ نعرے لگاؤ بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ. پہلے تو کبھی سنیوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا. سنی تو ہاتھ جوڑتے تھے شیعہ کے آگے کہ یار کام ڈالا ہے میرے شام نے، خدا دا نہ اس تے لعنت نہ کرو، صحابی ہونے دی وجہ نال زبانہ بند رکھو. یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ سنی یہ کہیں کہ نہیں جی ہم امیر معاویہ کانفرنس کریں گے. ناٹ ایٹ آل. یہ بھی ایجنسیوں کی ماں پہ ہوا تاکہ سنیوں کو بھڑکائیں. الیاس قادری صاحب ایک بے ضرر انسان تھے مدنی چینل والے. وہ تو یار چیونٹیوں کو اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کیلے آ گئے، اس سے چونٹیاں لگی تھی، انہوں نے مریدوں کا میں نے کیلے نہیں کھانے، جہاں سے کیلے اٹھائے وہاں جا کے واپس رکھو. آپ نے چونٹیوں کو بے دخل کر دیا. ایسے بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ یہ نعرے لگوائے گا؟ ناٹ ایٹ آل. فنڈنگ ہوئی، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جن کو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ یوز ہو رہے ہیں. ہاں جی، اس کے لیے پھر بنو امیہ والی چالیں چاہیے ہوتی ہیں. ہاں جی، کہ آپ ایسے بندوں کو نزدیک نہ. ہم نے کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے؟ چندہ کسی کا نہیں لینا، جاؤ نہ سو کی تو ہے. فیم نہیں لینا کہ آؤ جی فلانی جگہ تھوڑا پروگرام رکھوا دینا ہے، فلاں ٹی وی لینے چینل تے تو ہم لانچ کر دینا اور جاؤ اپنا کام کرو. عورت کی اسلامی بہنوں کا درد شروع کر دیں اور جاؤ اپنا کام کرو. بس 3 ہی چیزیں آپ بچ جائیں: دولت، عورت، شہرت. دنیا کے سارے شیاطین مل کے، دنیا کی ساری ایجنسیاں مل کے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی. یہ 3 آپ چیزیں لے جائیں مجھ سے. ہاں، لیکن ان تینوں سے وضو ٹوٹے گا جب بھی یہیں سے ٹوٹے گا، کہیں ایک جگہ سے. تو آپ دیکھیں گے کیسے شیطان داخل ہوتا ہے. شہرت سے، دولت سے اور عورت سے. اور مولوی تو اکثر عورت اور دولت پہ مر جاتا ہے، شہرت پہ بھی مرتا ہے. ویورشپ کے لیے لکھتا ہے رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. تو یہ اشرف فاطمی خود بدعت ہے. ایران میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو نجی محفلوں میں، مجھے خود آ کے بتایا جو کم سے پڑھ کے آئے ہیں ان علماء نے، وہ کہتے ہیں فراڈ ہے سارا سیدہ فاطمہ کے قتل والا جو یہ پورا ڈھکوسلا ہے. لیکن کہتے ہیں لیکن اب یہ چونکہ پبلک میں بکتا ہے ہم کیسے بتائیں. بالکل اس طریقے سے جس طرح اب بریلوی علماء یہ نہیں بتا سکتے کہ میلاد کے موقع کے اوپر یہ جو آپ نے جلوس جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے جو زیارتیں لگانا شروع کی ہیں، پھر مکے اور مدینے کے ماڈل بنا دیے ہیں، اس سے بڑھ کے لوگ وہاں سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں اس کا ریپلیکا سمجھتے ہوئے، یہ سب بدعت ہیں. نجی محفلوں میں تو ہمیں آ کے کہتے ہیں بدعت ہے، لیکن کہتے ہیں اگر ہم کہیں گے تو ٹوکا اٹھا لے گی ہماری عوام ہی، سرطان سے جدا. یہ ڈر ہر فرقے میں موجود ہے. ابان بن ابی عیاش ان کے نزدیک بھی جھوٹا. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹا کذاب ہے، تبع تابعین میں سے ہے. اور 2 تبع تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 حدیثیں لکھی ابان بن ابی عیاش سے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمے میں لکھا ہے. ان میں سے کہتے ہیں مجھے جب نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے صرف 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی 994 حدیث کے بارے میں کہا یہ سب جھوٹ ہے، میری طرف منسوب ہے. یہ وہ کذاب راوی ہے جس نے وہ سلیم کی کتاب کے بارے میں کہا جی میں منو جانے جاندے وہ کتاب دے گیا سی حضرت علی دا ایک صحابی تے اے اودے چ میں تانوں بیان کر رہا ہوں. اور پھر لاجیکلی ایک حالات و واقعات بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں کون سے سسٹم میں کون سی چیز بیٹھ رہی ہے. بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مصلح تھے، امت کی اصلاح چاہتے تھے
تو معاویہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امت کی جمعیت کو توڑ رہا ہے، یہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ گیا۔ جنگ صفین لڑی، ڈنکے کی چوٹ پہ لڑی، اور جا کے بڑھاپے کی عمر میں لڑی، 60+، اور جوانی کی عمر میں، جب رسول اللہ کی وفات کے وقت صرف 34 سال عمر تھی مولا علی علیہ السلام کی، جب وہ جوان بھی تھے، طاقتور بھی تھے، بنو ہاشم پورا قبیلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، جید صحابہ اور انصار آپ کو خلیفہ بھی بنانا چاہتے تھے۔ اس وقت حضرت علی نے تلوار اٹھا کے اپنا حق نہیں لیا۔ اگر یہ حق اس طرح تھا، اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا جنہوں نے ان کی بیوی کا قتل کیا، اور بیوی بھی صرف مولا علی کی وہ بیوی ہوتی تو شاید ٹالریٹ ہو سکتا، رسول اللہ کی بچی، بخاری مسلم حدیث، جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین کی والدہ، اور کمپرومائز کون کر رہا ہے؟ مولا علی علیہ السلام، اللہ کا شیر، دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کا بھائی، جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند ہی نہیں آئی کہ خوش نصیب کون ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرتے ہوں۔ اور مولا علی کو بلا کے اشوب چشم تھا، حضور نے اپنے مبارک